الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آپس میں نفرت کا نہ ہونا ہے اور محبتوں کا قائم ہونا ہے. گھر کے اندر بھی معاشرے کے اندر بھی جب محبتیں ہوں، نفرتیں نہ ہوں، عداوتیں نہ ہوں تو اللہ تعالی ہمیں خاندانی اعتبار سے بھی، اولاد سے بھی، والدین سے، بھائیوں سے، بہنوں سے سکون عطا فرماتے ہیں، وگرنہ یہی رشتے انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں محبتیں نہ ہونے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو مدینۃ المنورہ میں اوس اور خزرج یہ دو قبائل ایسے تھے کہ جن کی آپس کے اندر شدید عداوت اور نفرت تھی، اور یہود بھی ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے. 100 سال جنگیں لڑیں آپس میں، دونوں قبائل کے لوگ سینکڑوں تعداد میں قتل ہو گئے. جنگ ایسی جو ختم ہونے کو نہیں آتی تھی، لڑائی ایسی جو ختم ہونے کو نہیں آتی تھی. چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی بھڑکتی، دونوں قبائل آپس میں لڑتے، جتھے بن جاتے اور خوب جنگ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت محض اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم رہنمائی لے سکو. آپس کے جھگڑے کیسے ختم ہوتے ہیں، نفرتیں کیسی دور ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. انسان اپنے عقل اور تدبیر سے ایسا نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ ساری دنیا کا مال خرچ کر دیتے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی جا رہی ہے، جن سے حسن تدبیر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور جو اللہ نے عقل آپ کو عطا فرمائی تھی، دنیا میں کوئی انسان اس کے ہم پلہ نہیں ہے. حسن تدبیر کے اعتبار سے بھی، فہم اور بصیرت کے اعتبار سے بھی ان سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، دنیا میں جتنا مال ہے، سارے ساز و سامان آپ کسی پہ خرچ کر دیں، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر محبت پیدا کی ہے. انہ عزیز حکیم، وہ بڑے غالب ہیں، کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اور ہر کام حکمت کے مطابق کرتے ہیں، وہ حکیم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب ہمیں دیے ہیں جس کی وجہ سے محبتیں قائم ہوتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں. اور کچھ اسباب ایسے ہیں جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے سے وہ لوگ وہ اسباب نکال دیے تھے
جن سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے نفرت کا ایک بہت بڑا سبب زبان ہوتی ہے۔ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں محتاط ہیں، اختلاف کے باوجود محتاط ہیں۔ جہاں اختلاف ہوا وہاں محتاط زبان کا استعمال ہوا، اور اگر کوئی جملہ سخت نکل گیا تو کہنے والے نے فوراً معذرت چاہی۔ اور دوسری بات، مالی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کوئی وقت ایسا ہوگا کہ میں ضرور اس موقع پر عرض کروں، خاص طور پہ مشترکہ کاروبار، جب کہ وہ مشترکہ کاروبار ایک خاندان میں ہو، اور جب وہ کاروبار بڑھتا ہے تو ابتدا میں محبتیں ہوتی ہیں، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب آدمی آگے صاحب اولاد ہوتا ہے، خاندان بڑھ جاتا ہے، محبتیں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آدمی کو اپنا بیٹا زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے بھائی سے، اپنی بیٹی زیادہ اچھی لگتی ہے اپنی بہن سے۔ ایک فطرتی امر ہے، محبت کے جو درجے ہوتے ہیں، جذبے ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں بہت زیادہ محبت اور کسی زمانے میں محبت کم ہو گئی، تو جب بہت زیادہ محبت ہوگی تو مالی اعتبار سے کوئی پوچھنا نہیں، کوئی سوال نہیں، لیکن جب محبتیں کم ہوں گی پھر چیزیں چبھیں گی۔ فلاں نے یہ چیز کیوں لی، فلاں نے ایسا اچھا کپڑا کیوں پہنا، کاروبار تو ایک ہے، یہ چیزیں ان کے پاس کیسے آئیں؟ اب یہ چیزیں چبھیں گی، جس کے سبب سے ناراضگیاں ہوں گی۔ اس لیے ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو مشترکہ خاندانی کاروبار ہیں، بہت کم کاروبار ایسے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، بس ایک نسل یا اس کے بعد دوسری نسل۔ حالانکہ ہمیں اتنے نظام اللہ نے دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعلیمات، اتنے ارشادات اور اتنا نظام بنا کر ہمیں دیا کہ مشترکہ کاروبار کیسے کریں گے، مشارکت کیسے ہوا کرے گی، بلکہ ہمارا مشارکت کا جو نظام ہے وہ پوری دنیا کے نظام کو چیلنج کرنے والا ہے۔ اس کے برخلاف جو غیر مسلم ہیں، ان ممالک میں جب جانا ہوتا ہے تو جس کاروبار کو کتنا عرصہ ہو گیا، 500 سال بیت گئے، مشترکہ کاروبار چلتے ہوئے 500 سال گزر گئے، مشترکہ کاروبار چلتے ہوئے 300 سال ہو گئے، مشترکہ کاروبار چلتے ہوئے 100 اور 150 سال تو عمومی بات ہے، 100 اور 150 سال تو عام بات ہے۔ اس کی وجہ سے کاروبار پروان چڑھ جاتے ہیں، بہت ساری ذہنی صلاحیتیں جمع ہوتی ہیں، پھر کاروبار آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے نظام چاہیے، مشارکت کے اصول کیا ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھ کر چلیں گے، باہمی محبت مشارکت کا اصول نہ ہوں گی تو انشاءاللہ یہ کاروبار ترقی بھی کریں گے، خاندان بھی جڑے رہیں گے۔ وگرنہ اتنی نفرتیں تو چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ملنے کے لیے تیار نہیں، پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ شادی میں ایک ادھر سے داخل ہوتا ہے، دوسرا ادھر سے باہر جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اصول بھی بیان کیے باہم محبتوں کے، تہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اصول بیان کیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں، بھائیوں کو ہدیہ دیا کریں، بہنوں کو ہدیہ دیا کریں، تہادو تحابو، ہدیہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور بلکہ میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اکائی جو ہے ہمارے میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کو بہت مضبوط کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ درست سمت پر ہو۔ نوجوانوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی محبت شادی کے بعد آتی ہے، شادی کے بعد محبت کریں، کیونکہ یہ تعلق اگر متاثر ہو جائے، دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہیں، یقین کریں قرب الہی اور تعلق مع اللہ نصیب نہیں ہوتا۔ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، صرف میاں بیوی کا نظام۔ اس لیے اس رشتے کو جوڑ کے رکھنا جہاں تک ہو سکے، نفسیاتی پہلوؤں سے، اور جو پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان پہلوؤں سے حتی الامکان جوڑنے کی کوشش کرنا۔ اس سے بڑی محبتیں پھیلیں گی، اولاد کے درمیان، خاندان کے درمیان محبتیں سرایت کریں گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایسا بھی ارشاد فرمایا کہ اگرچہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے
کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہو جاوے۔ الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس کو کرو تو تمہاری محبتیں آپس میں قائم ہو جائیں، اور وہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اوس اور خزرج کی لڑائیاں تھیں، قبائل آپس میں جتھا بند ہو جاتے تھے، متحارب ہوتے تھے، اور 100 سال تک لڑائی ہوتی تھی، محبتوں میں کیسے بدل گئی؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور تمام صحابہ کرام کو اس پر چلایا، اور وہ یہ ہے من اعطا للہ، جو دے تو اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، نہ دے تو اللہ کے لیے نہ دے، احب للہ، محبت کرے تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، کسی سے دوری اختیار کرے تو بھی اللہ کے لیے، اپنی رضا نہیں ہے، اپنا جذبہ نہیں ہے اس میں، فقد استکمل ایمان، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ محبت اللہ کے لیے ہو، ناراضگی اللہ کے لیے ہو، ہم اپنے جذبات میں پابند ہیں اللہ کے حکم کے، کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے کریں گے اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے کریں گے۔ اگر یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ محبت اللہ کے لیے ہو، اس پر جو عطا ہے، جو انعام ہے، یعنی ایک تعلق ہوتا ہے کسی مفاد کی پیش نظر۔ ہمارے اکثر تعلقات اگر ہم دیکھیں گے تو مفاد کی پیش نظر ہوتے ہیں، مالی فائدہ یا کوئی اور فائدہ۔ ایک یہ ہے کہ مالی فائدہ بھی مقصود نہیں اور نہ کوئی نسبی تعلق مقصود ہے، اللہ راضی ہو جائیں اس لیے محبت کرتے ہیں، محض اللہ راضی ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، ایک آدمی کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل و صورت میں راستے کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ جب آدمی اس کے پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہنے لگے فلاں آدمی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا یہ بتائیں کوئی نسبی تعلق ہے یا کوئی مالی معاملہ ہے؟ کہنے لگے نہ نسبی تعلق ہے نہ کوئی مالی مفاد اور معاملہ ہے، محض اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان اللہ قد احبک، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں جیسے آپ اس بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور ان کو ایسے مکانات دیے جائیں گے، ایسے مقامات دیے جائیں گے، وہ رتبہ دیا جائے گا یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان پہ رش کرتے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنا، ہمیں ان کے بارے میں خبر دیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں، ان کی راہ پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جن کی آپس کی محبتیں کسی مفاد کے لیے نہیں ہوں گی، نہ مالی مفاد کے لیے ہوں گی، نہ نسبی تعلق کی بنیاد پر ہوں گی، ان کی محبتیں اللہ کے لیے ہوں گی کہ اس وجہ سے ایسے مقامات پر پہنچیں گے یغبطہم الانبیاء، انبیاء پہ رش کرتے ہوں گے ان پر کہ کیا مقام ان کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں یہ خوبیاں پیدا کر دی تھیں، ان کی محبتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ اگر کسی سے نفرت اپنے جذبے کے لیے نہیں تھی، اس لیے اگر ہم جب بھی کسی سے نفرت پیدا ہو، کسی سے ناراضگی ہو، بیٹے سے ہو جائے ناراضگی، والد صاحب سے ناراضگی ہو جائے، بھائی سے ناراضگی ہو جائے، فوراً محاسبہ ہم کریں یہ ناراضگی کیوں ہے، یہ ناراضگی کیوں ہے؟ کیا میں اس لیے ناراض ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ اگر میں اس لیے ناراض نہیں ہوں تو پھر میں اسے معاف کر دوں، اپنا تعلق بحال کر لوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں یہ محنت فرمائی تو ان میں یہ خوبی اتنی اعلیٰ درجے کی پیدا ہوئی کہ محبت اللہ کے لیے، ناراضگی بھی اللہ کے لیے،
ایسی اعلیٰ درجے کی پیدا ہوئی کہ ان کی تعریف قرآن پاک میں کی گئی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. لا تجد، آپ ان کو اس طرح نہیں پائیں گے. یوادون من حاد اللہ، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ولو كانوا آباءهم، چاہے ان کے حقیقی ماں باپ کیوں نہ ہو. وابناءهم، ان کی حقیقی اولاد کیوں نہ ہو. واخوانهم، ان کے حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، ان کا حقیقی کنبہ کیوں نہ ہو. ان کی محبتیں اللہ کے لیے ہیں. تو کئی واقعات ایسے پیش آئے. ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. چونکہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، اس سے قبل کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں کوئی بات کہہ دی اسلام لانے سے پہلے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ نیچے گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے منع فرمایا، آئندہ ایسا نہیں کرنا. ابو عبیدہ ابن الجراح کے والد جراح ایک جنگ احد میں بار بار اپنے بیٹے کے سامنے آ جاتے تھے. وہ ہٹ جاتے کہ باپ سامنے نہ آئے، لیکن باپ سامنے آتے بار بار. پھر ایک موقع ایسا آیا جب بالکل آمنے سامنے ہو گئے، رہا نہ گیا، تلوار چلا دی، ان کی گردن اتار دی. کئی ایسے واقعات. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب ہم مدینہ المنورہ پہنچیں گے تو ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ، اجازت دے دیں والد صاحب کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو. تو ان کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنے والے ہوں. ان کی محبتیں اللہ کے لیے ہیں. اس لیے ابو قحافہ جب اسلام لانے کے لیے آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبینا والد کا ہاتھ پکڑے ہوئے فتح مکہ کے موقع پر حرم میں لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے. جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا بیعت اسلام کے لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. آپ نے فرمایا ماذا یبکیک، آپ کیوں رو رہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، کاش اس میرے والد صاحب کے ہاتھ کی جگہ آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. نسبت محمدی حاصل ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ ہمیں بھی یہ خوبیاں عطا فرمائے. اس لیے جب کسی سے ناراضگی ہو، ایک ضرورت کے درجے میں تربیت کے لیے باتیں ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن جب ناراضگی ہو تو محاسبہ ضرور کیا جائے. ہم اللہ کے لیے ناراض ہیں، یہ کیوں ناراض ہیں ان سے؟ اور یہ جو فلاں سے میری محبت ہے اللہ کے لیے ہے یا مالی مفادات تک ہے یا نسبی تعلق تک ہے؟ نسبی قرابتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور مالی کیفیت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے. آج کون مالدار، کوئی دوسرا مالدار. دولت نہیں کہتے، دولت عربی میں دولہ کہتے ہیں، گردش کرنے والی چیز. کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، دولت کو دولت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت ہر ایک کے پاس مستقل نہیں رہتی، یہ گردش کرنے والی چیز ہے. اس لیے محبتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں اور نفرتیں بھی اس لیے ہوں کہ اللہ راضی ہو جائیں. اللہ نہیں چاہتے کسی سے ملاقات کرنا تو میری اس سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ان بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی نفرتیں، عداوتیں دور ہو گئی تھیں اور آپس میں محبتیں قائم ہو گئی تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.